نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ جل جلالہ وعظم والہ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا. سب کہیں الحمدللہ. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 400 کروڑ انسانوں سے زیادہ ایسے ہیں جو اس عظیم کلمے کی نعمت سے محروم ہیں، اور ذمے ہمارے ہیں کہ ان کا کلمہ پہنچا دیں. اس محنت کو جس سے پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہو، اس محنت کے لیے سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. بلکہ مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ اور جملہ فرماتے تھے کہ ہم سب سیکھتے ہیں، ایمان کو سیکھ رہے ہیں، نماز کو سیکھ رہے ہیں. سیکھتے رہے، دوسروں کو اس کی ترغیب دینا کہ وہ بھی سیکھیں. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. ایک وقت آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت ہوگا، کچھ لوگ اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہر نماز کے بعد یہ بھی دعا ہم مانگے کہ اے اللہ بغیر عذاب و حساب کے ہمیں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جنت الفردوس عطا فرما. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اب جہنم کے اندر وہ اللہ پاک کے 2 نام پکاریں گے، یا منان یا منان، اے نرمی کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یا منان یا منان یا منان یا منان. اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ہر اس شخص کو نکالو جہنم سے جس نے کبھی مجھے یاد کیا ہو، کبھی یہ کلمہ پڑھا ہو یا مجھ سے کبھی ڈرا ہو. سب کو جہنم سے نکالا جائے. بڑے بڑے حالات آنے والے. اس محنت کو جس سے دین پوری دنیا میں زندہ ہو. کام کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ پوری دنیا میں پھیلے. جس سے منع کرنے آئے پوری دنیا اس سے رک جائے. اور اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، جو ہم سب بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں بندے نے کلمہ پڑھا، پڑھتے ہی 7 آسمانوں سے اوپر پہنچ گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی. 7 زمین 7 آسمان پلڑے میں ایک طرف، اور یہ کلمہ دوسری طرف. ترازو کا وہ پلڑا جس میں یہ بابرکت اور شان مبارک کلمہ ہوگا، وہ پلڑا جھک جائے گا. اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جب تک یہ کلمے والا باقی ہے، ایک بھی باقی ہے، یہ سارا نظام باقی رہے گا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے باقی رہیں گے. جس دن کلمے والا اڑ جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، فرمایا اللہ پاک سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لے اور پھر قیامت برپا. کلمے والا اٹھا. یہ دنیا کلمے والے کی
گویا کہ اللہ پاک کے نام کی برکت سے قائم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، علماء سے اب معلوم کرنے سیکھ لیں، آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے تھے اٹھتے ہی، اللہ پاک کی تعریف، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کہ اکیلے آپ نے زمین اور آسمان کو قائم کر رکھا ہے۔ اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ آپ کے نور سے یہ سارا زمین اور آسمان یہ قائم ہے، جگمگا رہا ہے۔ اور اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اکیلے آپ زمین اور آسمان کے مالک ہیں۔ اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، آپ کا دیدار حق ہے، آپ سے ملاقات قیامت کے دن حق ہے، اور آپ کا فرمانا حق ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، سارے نبی حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت کے بعد قیامت کے دن اٹھنا حق ہے۔ اے اللہ یہ دعا ہے، عربی میں سیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، اور آپ ہی کی طرف میرا رجوع ہے، آپ ہی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اور آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ میری مغفرت کرو۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھتے، اٹھتے ہی اللہ پاک کی تعریف۔ صحابہ فرماتے سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، جو کلمہ پڑھتا تھا ایمان لاتا تھا وہ اپنا کام سمجھ جاتا تھا کہ اب اس ایمان کو پھیلانا یہ میری ذمہ ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایمان لے آئے، قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، حالات ناموافق تھے، چاروں طرف ایسی فضا تھی کوئی کلمہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ کلمے والوں کی پٹائی ہو رہی تھی، اور کیا اذیتیں دی جا رہی تھی۔ اردو میں ایک لفظ غالباً بہتر ہے، اور عام عرف کے اندر بھنگی، جو گندگی اٹھانے والا ہے، بھنگیوں کو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرے ہوئے کتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، مرے ہوئے کتے کو، لیکن مکہ مکرمہ میں زندہ لوگوں کو گھسیٹا گیا، اور سخت گرمی کے اندر گھسیٹا گیا، اور اس میں ایک نہیں تھے، کئی تھے۔ باپ کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، یاسر کی، بیٹے کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، عمار کی، اور ماں کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، خباب کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، بلال کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، اور خود بقول مفتی صاحب رحمہ اللہ کے کہ جو چیف جسٹس کا درجہ رکھنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ پورا دن اور پوری رات وہ بے ہوش رہے، اور جوتوں سے مارا گیا۔
جرم کیا تھا؟ کلمے کی دعوت نہ دی۔ اس کام کو چھوڑ دیں۔ صحابی ایمان لے آئے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر اجازت فرمائی کہ اب آپ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں۔ فرمانے لگے کہ میری قوم مجھ سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے ایک باپ کنواری بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو گئے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے ان کو شہید کر دیا۔ طفیل بن عمرو دوس قبیلے کے تھے، یہ ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کے پاس گئے۔ 80 گھرانے ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے۔ 2 صحابہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آنکھوں سے نابینا ہے، ان کو دعوت اور تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ یہ محنت فرماتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پہ 3 بڑے سردار ایمان لے آئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اپنی قوم کے پاس بنو اشد کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرا تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ پوری قوم ایمان لے کر آئے۔ ایمان افروز ماحول تھا، ایمان کا ماحول تھا۔ ہر مسلمان سمجھتا تھا کہ سب سے پہلا کام میرا ایمان کو سیکھنا ہے اور پھر اس ایمان کو پھیلانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں علماء سے ہم پوچھ لیں، معلوم کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ پاک، میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہر وقت چپکا رہے۔ جو چیز چپکی ہوتی ہے وہ جدا نہیں ہوتی، الگ کرنا اس کو مشکل، میرے ساتھ چپکا رہے۔ جیسے یہ بنیان ہے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی، اور اے اللہ پاک، میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مجھے شک میں نہ ڈالے، اور ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ اور اے اللہ پاک، آپ سے جب میری ملاقات ہو، اے اللہ پاک، اس وقت میرا ایمان کامل ہو چکا ہو، کامل ایمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو۔ یہ دعائیں سکھائیں امت کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کم عمر تھا، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور فرمایا، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایمان سکھا رہا۔ بچہ بھی ایمان سیکھ رہا ہے، بوڑھا بھی ایمان سیکھ رہا ہے اور ایمان کو پھیلا رہا ہے، عورتیں بھی ایمان سیکھ رہی ہیں اور ایمان کو پھیلا رہی ہیں۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہے اور کافروں نے کس کے باندھا ان کو، اللہ پاک نے مدد اتاری اور غیب سے ان کو پانی پہنچایا، کافر حیران ہو گئے۔ اب یہ عورتوں کے اندر جا کے ایمان کو پھیلا رہی، عورتیں بھی ایمان کو سیکھنے اس کے پھیلانے میں لگی، اور مرد بھی لگے ہیں، بوڑھے بھی لگے ہیں، آنکھوں سے نابینا وہ بھی اس میں لگے ہیں۔ سب سے پہلا کام ایمان کو سیکھنا اور ایمان کو پھیلانا،
ایمانی زندگی کو عام کرنا. جب اللہ پاک کے راستے میں نکل کے اس ایمان کو سیکھیں گے، پھر اس ایمان کو اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے کارخانے میں، اپنے دفتر میں، اس ایمان والی زندگی کو پیش کریں گے. دیکھو بھائی، صحابہ جہاں جاتے تھے فرماتے تھے دیکھو ہماری طرح بنو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے بیٹے، اللہ پاک کے حکم کا خیال کر، اللہ پاک تیرا خیال کرے گا. جب تو اللہ پاک کے حکموں کا خیال کرے گا تو اللہ پاک کو اپنا مددگار پائے گا. اور جب سوال کرنا ہو تو اللہ پاک سے سوال کرے، اور مدد مانگنی ہو تو اللہ پاک سے مدد مانگ. اے بیٹے، ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے جب تک اللہ پاک کا فیصلہ نہ ہو، اور ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں دے سکتے جب تک اللہ پاک کا فیصلہ نہ ہو. اللہ سارا قرآن پاک اس سے بھرا ہوا. اس دعوت کے ذریعے سے دعوت والے کام میں ایمان کو سیکھنا اور ایمان کو پھیلانا ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے جس کے سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور اسی کے لیے گشت ہے، اسی کے لیے روزانہ 8 گھنٹے اور کم از کم 2.5 گھنٹے ہیں، اسی کے لیے مہینے کے 3 دن اور 10 دن ہے، اسی کے لیے چلہ اور 3 چلہ ہے، اسی کے لیے ملکوں کا سفر ہے. محنت کو سیکھ رہے ہیں. بقول کسی بزرگ کے اللہ اکبر کہ دین کے اس چمن میں جو گل کھلے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں اور گل پھول کو کہتے ہیں. کسی مٹی سے پوچھا گیا کہ یہ آپ میں سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑے عرصے تک گلاب کے پھولوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا اور اس کی برکت سے مجھ میں خوشبو آ گئی. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ دین کے اس چمن میں جو گل کھلے ہیں، جو پھول کھلے ہیں، وہ سب دیوانوں کے لگائے ہوئے ہیں. دیوانہ پاگل کو نہیں کہتے، دیوانہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے اپنی مال اور جان ساری چیزوں کو بے حیثیت کرنا. صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ ایسی محنت فرمائی. گھر سے نکل رہے ہیں، بیوی نے ویسے تانا دیا، اور تانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے نہ گھر واپس لوٹ آئے، اور پیروں سے معذور ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کہ تم واپس گھر لوٹ آؤ گے. وہاں جانے کا وقت متعین تھا، آنے کا وقت متعین تھا. کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فوراً دعا پڑھ لی،
اے اللہ پاک مجھے اپنے گھر کی طرف واپس کر دو. کیا حکمت. احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, کھجوریں ہاتھ میں, دھوپ کی حالت ہے, آواز آئی, کھجوریں پھینک دی اور نکل پڑے کہ یہ کھجوریں کے کھانے کا وقت, اس میں وقت لگے گا. حالانکہ کتنے منٹ لگ گئے؟ 5 منٹ لگ گئے. یہ برداشت نہیں ہے. دیہات کے رہنے والے ہیں, وہاں پہ قابوس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے, دیکھا سب نکل گئے. نکلنے اور نکالنے کی ایک فضا تھی اور یہ عام تھی, ہر مسلمان اس کو سمجھتا. حضرت فرماتے تھے مولانا انعام صاحب رحمہ اللہ, یہ کام عالمی ہے, اجتماعی ہے اور نقل و حرکت اصل ہے. جس چیز کے لیے نقل و حرکت ہوگی, جس چیز کے لیے محنت ہوگی, جس چیز کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا, وہ چیز عام ہوگی, پھیلے گی. چاہے وہ حق کی محنت ہو, اللہ نہ کرے چاہے وہ باطل کی محنت ہو, لیکن باطل اس کی مثال بکری کے جالے کی طرح ہے. حق کا جھاڑو پھر جائے, سارا باطل 1 منٹ کے اندر ختم. کئی سالوں کے جالے ہیں باطل کے, لیکن اگر حق کی محنت ہو, نیت بھی حق ہو اور محنت بھی حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو, چند منٹوں کے اندر یہ سالوں کا جو باطل, اس کے جو جالے ہیں وہ ختم ہو جائے. اسی کو سیکھنے کے لیے بھائی دوستو ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. یہ شب جمعہ کس لیے؟ اس لیے تقاضوں کو پورا کرنے کی رات ہے, پوری دنیا میں پورا دین پھیلے, اس نیت سے ہم آئے. ہمارا گشت پوری دنیا میں پورا دین پھیلے, اسی کے لیے عمومی گشت, اسی کے لیے بیرون دوسرا گشت, پوری دنیا کو سامنے رکھے. دیکھیں پوری دنیا میں آدمی پہنچ نہیں سکتا, 195 ملک ہے تقریباً پوری دنیا میں, شاید کوئی پہنچے, لیکن نیت پوری دنیا کے انسانوں کی اور پوری دنیا کے انسانوں تک دین پہنچے. اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ امت اس مقام پر آئے. چاہتے تو سب ہیں بھائی, چاہتے ہیں نا بھائی, سب چاہتے ہیں. امت اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے. اس کام پر آ جائے. وہ کام کیا ہے کہ امت کہ ہر فرد کا مال اور جان سب سے زیادہ اس ایمان کے کلمے کے پھیلانے پر لگے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج جو دین زندہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے, نبی کی اپنی, رسول کی اپنی شان ہوتی ہے, لیکن وہ پیچھے ایسے آدمی چھوڑ کر گئے. ایک جملہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں نقصان آئے, یہ ہو نہیں سکتا. مال اور جان کا سب سے زیادہ مصرف یعنی خرچ کرنے کی جگہ
اللہ پاک کے اس کلمے کے پھیلانے پر لگے، اللہ پاک کے تعارف کرانے پر لگے۔ اپنی نیت سے لوگوں کے اندر پھرنا یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ وہ تو بنے ہوئے تھے، وہ بنی ہوئی ہستیاں تھیں، لیکن ہم جو لوگوں میں پھریں گے اپنی نیت سے اللہ پاک کے احسانات کو کہنا، اللہ پاک کی قدرت کو کہنا، اللہ پاک کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، کہ جس بات کے ذریعے سے آدمی کا دل اللہ پاک سے اثر لے، اللہ پاک سے امیدیں وابستہ ہو، اللہ پاک کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ پاک کی عظمت اور محبت دل میں اتر جائے۔ ایک صاحب وقت لگا کر آئے، ایک بزرگ نے ان سے پوچھا، بھی جانتے ہو معرفت کیا ہے؟ کہا جان پہچان۔ جان پہچان کے کیا معنی؟ دیہات کے رہنے والے تھے، وقت لگا کے آئے تھے، میوہ کی فرمانے لگے کہ جس سے جان پہچان ہوتی ہے اس سے آدمی اپنے کام کروا دیتا ہے نا بھائی؟ جس سے جان پہچان ہو، بعض اوقات کسی سے جان پہچان ہو، آدمی اس سے ملاقات کر لے، وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ پیغام ہی بھیج دیتے، آپ کا پیغام ہی کافی تھا، آپ نے اتنی زحمت کی۔ جس سے جان پہچان ہو اس سے آدمی اپنے کام کرواتا ہے۔ معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی معرفت پیدا ہو، اللہ پاک کی محبت پیدا ہو۔ دیکھو شیطان بڑا جاننے والا تھا اور شیطان بڑی عبادت کرنے والا تھا، بہت جاننے والا بھی تھا اور بڑی عبادت کرنے والا بھی تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا، دل میں اس کی اللہ پاک کی محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے حکم کو توڑا۔ جس کے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوگی وہ حکم کو پورا کرے گا، خواہش کو چھوڑے گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے قاعدہ یہ ہے کہ اس کے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے ہر حکم کو پورا کرنے میں محبت ہوتی ہے، اس سے مانگنے میں محبت، گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ عرفات کا دن ہے، سب گرمی، غالباً اپریل کا مہینہ تھا، 5 گھنٹے سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ہے اس گرمی میں، 5 گھنٹے کی دعا آپ سے ثابت ہے، اور مزدلفہ میں ساری رات آپ نے دعا میں لگائی۔ اما جان فرماتی کبھی سجدے میں جاتے اتنا لمبا سجدہ ہوتا، میں سمجھتی تھی شاید اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو بلا لیا۔ میں انگوٹھے کو سجدے کی حالت میں حرکت دیتی تھی تو حرکت کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں، اتنا لمبا سجدہ، نماز میں دل لگے، قرآن میں دل لگے، اللہ پاک کے ہر حکم کے پورا کرنے میں دل لگے، اور حکموں کو پورا کرنے کی تلاش میں رہے، اور حکموں پہ جان دینا ہے، اللہ پر جان دینا ہے۔ جب محبت ہوگی جان دینا آسان۔ ہمارے بزرگ تھے کوئٹہ کے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔
5 گھنٹے کا آپریشن، آدھا دھڑ ان کا ہوش میں ہے، نیچے کا نہیں، اوپر کا، آدھا جسم اوپر کا ہوش میں اور آدھا دھڑ نیچے کا بے ہوش، آپریشن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں 5 گھنٹے میں، اور آپریشن کی ٹیبل پہ قرآن کی 8 پاری پڑھ لی، قرآن پاک میں دل لگے، اللہ پاک کے ذکر میں دل لگے، اللہ پاک سے مانگنے میں دل لگے۔ 5 گھنٹے کی دعا کس کو کہتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا کی قوت کو بڑھا دو، قوت دعا کو بڑھا دو۔ مولانا احسان صاحب سیدھا مجمع فرماتے ہیں کہ بھئی آج 5 منٹ کی دعا ہے، روزانہ 1 منٹ بڑھا تو مہینے کے بعد کتنے منٹ کی دعا ہوگی بھائی؟ 35 منٹ۔ آج 5 منٹ کی ہے اور مہینے کے بعد 35 منٹ کی دعا۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام کی جتنی دعائیں، ایک چیز چھوڑی نہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے قرضوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، آپ نے ان کو دعا بتائی۔ علماء سے معلوم کرنے کو کون سی دعا؟ سورج نکلنے سے، یعنی رات کے سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک درمیان میں کروٹ آئے، اس کی بھی دعا ہے۔ برا خواب دیکھے، اس کی بھی دعا ہے۔ ابھی اٹھانی ہے، خواب دیکھا اٹھا، پھر سو گئے، اٹھنے کی دعا، موقع محل کی دعا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھ لے، موت آ گئی تو شہادت کی موت کا ثواب ملے گا، اور اگر جاگ گیا تو بہترین حالت کے اندر وہ اپنا وقت گزارے گا، دن گزارے گا۔ کیا وہ عجیب دعا ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، اور دعا عاجزی میں دیکھ لیں کتنی بڑی عاجزی ہے۔ بھائی دوستو، جتنا آدمی اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اتنی اس میں عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دل کے اندر عجز ہو، عاجزی، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ اے اللہ، علماء سے معلوم کرنے، اس دعا کو سیکھیں۔ آخری دعا، سونے سے پہلے اس کے بعد پھر بات نہ کریں۔ اے اللہ پاک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا۔ یہ آخری دعا ہے، سونے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام۔ اور اے اللہ پاک، میں نے اپنے چہرے کا رخ بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کے آپ کی طرف کیا کہ آپ ہی بنانے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ذلت اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے کسی کو ملک دے، چاہے کسی سے ملک چھین لے، لیکن وعدہ ہے ایمان اور عمل والوں کی۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور دیں گے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، اور ملے گی صرف ایمان والوں۔ باقی جو عزت کے نقشے نظر آ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے۔ میں نے بنی ہوئی چیزوں سے، حضور علیہ السلام کی دعا ہے، سونے سے پہلے بنی ہوئی چیزوں سے اپنے چہرے کا رخ پھیر دیا بنانے والے کی طرف۔ بنانے والا اکیلا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے،
وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، بہت بڑا قدردان ہے۔ اور وہ بہت طاقتور ہے، اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا۔ بارش کا ایک قطرہ اس کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ وہ بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ پاک پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، دریاؤں میں کتنا پانی ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں، جو زمین کے نیچے ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، آج کتنے پیدا ہوئے اللہ پاک کے علم میں۔ انسان بیچارہ اتنا کمزور ہے، میرے پیچھے کون ہے نظر نہیں آتا، کتنا کمزور ہے، اس کی کمزوری کی کوئی حد نہیں، اور اللہ پاک کے کبھی ہونے کی کوئی حد نہیں۔ اپنے جہل کا، اپنی جہالت کا اقرار ہو کہ میں جاہل ہوں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت علماء فرماتے ہیں پڑھنے سے پہلے اقرار کر لو میں نہیں جانتا، الف لام میم، میں نہیں جانتا، آپ ہی مجھے سکھائیں گے، آپ ہی مجھے چلائیں گے، آپ ہی میری تربیت فرمائیں گے۔ ایک بزرگ کو عجیب تفسیر فرماتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا الحمد شریف میں، اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، وہ فرماتے ہیں چلا اور دکھا، دکھا اور چلا۔ ایک ہے کسی کو راستہ دکھایا کہ بھئی یہ، انہوں نے پوچھا جگہ کا، آپ کسی نے بتا دیا کہ بھئی اس طرف ہے، پھر دائیں طرف جائیں، پھر بائیں طرف جائیں، پھر سیدھا۔ ایک ہی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ چلا دے، پہنچا دے اس کو۔ اور اے اللہ پاک میں نے اپنی کمر کا سہارا آپ کو بنا لیا، یہ دعا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک سے شروع ہے، ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، کوئی التجا سننے والا نہیں سوائے آپ کے۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے ہمارے لیے نازل کی۔ اس کتاب قرآن پاک یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، اس میں رحمتیں بھی ہیں، جہنم کے عذاب کا یہ ذریعہ بھی ہے، یہ جنت میں لے جانے والی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت قرآن کی ہوگی۔ قرآن نے کسی کی مخالفت کی وہ برباد ہو جائے گا، اور قرآن نے جس کی شفاعت کی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنے شفیق رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑا، قرآن کے پھیلانے کو چھوڑا، قرآن والی زندگی کو چھوڑا۔ قرآن والی زندگی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی جتنی سنتیں ہیں وہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک کے احکامات ہر موقع میں، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہر حکم کے پورا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے رک جائیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے فضائل کو معلوم کر لیں، اور اس حکم کو اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ پورا کر لیں۔ کوئی بھی حکم
چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اولاد سے محبت ہو، چاہے ماں باپ کا چہرے کا دیکھنا، حج کا ثواب ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ پاک کے راستے، ماں باپ کا چہرہ دیکھا، حج کا ثواب مل گیا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ اس کلمے کے پھیلانے پر لگے، پھر علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے، عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر لگے، کوئی بے نماز نہ رہے، ایسی محنت۔ مولانا نظر الرحمان صاحب جی تو ہر مشورے میں ایک سوال سب سے پوچھتے ہیں، بھئی کوئی ایسی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہیں؟ اور تکرار کے ساتھ پوچھیں، کوئی ایسی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہیں؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر 51% نماز پر آ گئے تو اس دن مسلمانوں کی ترقی شروع ہوگی اور کافروں کا زوال شروع ہوگا۔ بار بار کہا جاتا ہے 8 گھنٹے دو، 2.5 گھنٹے دو، کس لیے؟ ایک بے نماز نہ رہے، 100% بستی کے لوگ نماز پر آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بستی میں جانا ہوا تو عصر کے بعد کش تھا، مسجد کچی تھی، بجلی بھی نہیں تھی۔ اب پوچھا ان سے کہ بھی چلے گشت پہ، کہ بھئی یہ سارے تو موجود ہیں گشت، اور ایسی بستی ہر گھر کے اندر ایک دو قرآن کے حافظ، 100% لوگ نمازی، اور محنت کرنے والا ایک تھا اس بستی میں شروع میں، اس نے محنت کی۔ دیکھیں ہر جگہ محنت کرنے والا ایک ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کام میں مایوسی نہیں ہے، نبی والے کام میں مایوسی نہیں ہے۔ 950 سال محنت کرنا دیکھیں کوئی آسان کام ہے۔ 13 سال نبی پاک علیہ السلام نے جو محنت فرمائی، کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں 60 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک اپنے نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمائے بالتحقیق بے شک اے نبی پاک، اے ہمارے نبی جی، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو سینہ ہے ان لوگوں کے باتوں کی وجہ سے کتنا تنگ ہو چکا ہے۔ آپ کو ساحر کہا گیا یعنی جادوگر، آپ کو کاہن کہا گیا، ایک نبی کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہا گیا، ایک نبی کو نوح علیہ السلام کو پاگل کہا گیا، ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک دو دن کی بات نہیں، 13 سال ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ زماد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شخص ہے ہمارے اندر، اس پر جادو کا اثر ہے، اندر سے جانتے تھے یہ نبی ہے لیکن لوگ اس کی بات کو نہ سنیں، اندر سے سب جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن بات وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے نہیں کی،
یہ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. حالانکہ وہ ان سے پوچھا جاتا تھا یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کی؟ یہی کافر کہتے تھے اللہ پاک نے پیدا کی. ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ان کا علاج کریں. نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ السلام اللہ حضور علیہ السلام ہر وقت نماز میں مشغول ہوتے تھے. بدر کی رات پوری رات نماز میں گزاری اور میں آپ نماز پڑھ رہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی سخت کام پیش آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً نماز کی طرح. بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، فوراً نماز. 17 نمازیں آپ نے اس حالت کے اندر پڑھی کہ آپ کے لیے گھر سے مبارک گھر سے جہاں آپ کا روزہ ہے اور ساتھ ہی مسجد ہے، 2 صحابہ کے سہارے آپ کو لا کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. 17 نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھی اور کھڑے ہو کر پڑھی. جمعرات سے بخار شروع ہوا اور پیر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پڑھتا تھا. آخری جملہ جو آپ کا ہے نماز نماز. اور اے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. علماء فرماتے ہیں اس میں اس بات کی یاد دہانی کریں آخری وقت میں کہ دیکھو اللہ کے حق کو پورا کرو اور بندوں کے حق کو پورا کرو. تو جب قریب آئے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے. پہلے تو نماز کے دیکھتے ہی دل نرم ہو گیا، بدل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا. آپ تو اخلاق کے کامل درجے پر تھے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے عظیم اخلاق عطا فرمائے. 9 سال یا 10 سال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کی. کیا آپ کے اخلاق تھے؟ اللہ پاک ہمیں اس کا ذرہ عطا فرمائے. بھائی امین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے عبادت کے ذریعے اللہ پاک سے دو، اخلاق کے ذریعے بندوں کو دو. اسلام دینا بتاتا ہے، دینا نہیں، دو. اللہ پاک سے لو، لوگوں کو دو. 9 سال تک خدمت کی، لیکن اس پورے 9 سال کے 10 سال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. کبھی یہ جملہ نہیں فرمایا. جس شخص نے اتنی بڑی تہمت آپ پر لگائی، آخری وقت میں اپنا مبارک کرتا ان کے لیے دیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، لیکن اللہ پاک کا حکم آیا نہیں ان کی نماز نہ پڑھائیں. اتنے شفیق، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رؤوف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رؤوف کہا گیا. اللہ پاک رحیم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رحیم کہا گیا. اللہ پاک کریم ہے،
نبی پاک علیہ السلام کو بھی کریم کہا گیا. میں عرض کر رہا تھا ایک آدمی اس بستی کے اندر اس نے اس کام کو اپنا مقصد بنایا, ایسی محنت کی, ہر گھر کے اندر ایک دو حافظ, عورتوں کا بھی وقت لگا ہوا اور سارے مرد 100% نمازی اور اللہ کے راستے میں ترتیب سے ساتھ نکالتے. سری لنکا 10% مسلمانوں کا ملک, غالباً 10% یا کم و بیش. ایک مسجد والوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کتنی جماعتیں نکلتی ہیں سری لنکا جیسا ملک؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہر مہینے 27 جماعتیں نکلتی ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر قرآن کے ساتھ 9 آدمی نکلتے. اور گشت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو داعیانہ ذاکرانہ طریقے سے پھرنا آ جائے. یہ گشت اتنا محکم میں شان عمل ہے, سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا. سماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, حضور علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا خیریت تو ہے؟ فرمایا میں آپ کا علاج کرنے آیا, آپ پر جادو کا اثر, نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. حکیم آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے. دائی جو ہے, اسی لیے مؤذن کو کہا گیا کہ یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالے. چاروں طرف سے جو آواز آ رہی ہے دعوت, چاروں طرف سے, مال سے ہوتا ہے, مال والوں سے ہوتا ہے, عہدے سے ہوتا ہے, عہدے والوں سے ہوتا ہے, چیزوں سے ہوتا ہے, چیزوں والوں سے ہوتا ہے. ان سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے, مال والوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے, اقتدار والوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے. ایک آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام, فرعون کے لیے کیا مشکل تھا؟ ابھی سوچے تو صحیح, کیا مشکل تھا؟ اس کو ختم کر دیا.